بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کے بغیر بیوی کی راتیں کیسے گزرتی ہے؟ شادی شدہ عورتیں شوہر کے بنا کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ جب ایک لڑکی سمجھدار ہو جاتی ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ شوہر کا رشتہ اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ بلوغت کے بعد ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ میرا شوہر ہو جو مجھ سے پیار کرنے والا ہو، میرا خیال رکھنے والا ہو، اور جب شادی ہو جاتی ہے تب اس کی جذبات اور احساسات اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے کہ میرا شوہر اللہ کے بعد میرا سب کچھ ہے، میرا جینا، میرا مرنا میرا شوہر کے ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے رشتہ جو قائم کیا وہ رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے، جو سب رشتوں میں پہلا رشتہ ہے۔ اس کائنات کے دوسرے رشتے ہیں، پہلا رشتہ ماں باپ کا، بہن بھائی کا نہیں بلکہ خاوند اور بیوی کا ہے، اور انسانیت کا آخر رشتہ بھی خاوند اور بیوی کا ہے۔ قیامت کے بعد جنت میں ہر خاوند اپنے بیوی کے ساتھ اور ہر بیوی اپنی خاوند کے ساتھ آخرت کی یعنی ابتدا زندگی گزاریں گے۔ انسانیت کے ابتدا جیسے رشتے سے ہوئی وہ خاوند اور بیوی کا ہے، اور انسانیت کی انتہا بھی اسی رشتے پر ہوگی، اور اسی رشتے پر تمام معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسی طرح یہ دونوں عقائد ہیں جس سے باقی عہد تشکیل پاتے ہیں۔ نیک بیویاں اور نیک عورتیں اپنی شوہر کے بنا نہیں رہ سکتی۔ کیوں نہیں رہ سکتی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے شوہر کے پیار کو پا لیا ہوتا ہے، اس کا مزہ چکھ چکا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے آپس میں جو جذبات ہوتے ہیں ان کی سیرنی وہ چکھ چکی ہوتی ہے، اس لیے ایسے باعزت عورتیں اپنے شوہر کے بنا ایک لمحہ بھی نہیں بتا سکتی، اور یہی اسلام ہمیں سبق دیتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دھرتی کا کتنا اہم رشتہ ہے۔ 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے علیحدگی اور صحبت نہ کرنے کو علماء نے منع فرمایا ہے، کیونکہ عورت میں قوت صبر 4 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئے واقعہ سے پتہ چلتا ہے شریعت کا یہی تقاضا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام و تجارت وغیرہ یا کسی معاشرے کے اعذار سے بنا پر غائب ہے، اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کو کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلاً وہ جہاد سبیل اللہ میں نکلا ہو یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہو، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں یا جہاد پر واپس چلے جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ریاست اور حکومت یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحد محافظ کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں، اور جب مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا۔ تاریخ الکلام میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار بڑبڑا رہے تھے۔ مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا اور اس کے فراق میں غم زدہ تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے، اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورتیں شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہیں، تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے حکم جاری کر دیا ہے ہر فوجی کے 4 ماہ بعد ضرور چھٹی دے دیے جائے، تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 ماہ تک اگر شوہر عورت کا حق ادا نہ کر سکے تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کرے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جو عورت راضی ہو، اس لیے شوہر کو چاہے کہ وہ عورت کو راضی رکھے، اور ہو سکے تو کم از کم سال میں 1 بار ضرور اپنے گھر چکر لگائے۔ اگر ممکن ہو تو عورت کو اپنے ساتھ ہی رکھے۔ باہمی رضامندی سے اگر زیادہ وقت دور رہ سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر فتنہ کا خوف ہو تو پھر رضا بھی بے فائدے ہے، لیکن کیونکہ زیادہ عرصے تک واپس نہ آنا بہت ہی نقصانات کا باعث بن سکتا ہے۔ اب بن قدامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازمی ہے کہ ہر ضروری ہے کہ اگر اس کے واپس کوئی عذر نہیں تو 4 راتوں میں 1 رات میں اس کے پاس بستر کرے۔ ابن توامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور بیوی کے حسب خواہش خاوند پر
ہم بستری اور جمع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، معصیت سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائے تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے گا۔ اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو تو صریح طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کا ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کی فحش اور غلط کام سے بچا پائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش سے زیادہ کم اور کم اس کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہی جتنی کا حق ادا خاوند کر سکے اور بیوی کی جتنی ہی خواہش ہو، تو یہ حالت اور خاوند کی موجودگی پر منحصر ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جمع سے دوسری جمع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مراد میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جسمانی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خواہش خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن سپرد بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گوٹے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت میں تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑے گا۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی مقدر میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کمزوری نہیں ہوتی اور وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح سے ہی اس کا ذکر کر دے، تاکہ وہ اپنے جسم کے پاک صاف کر لے اور موئر رہا دور کر لے اور وہ آہستہ کر لے۔ بستری اطلاع سے عورت پر بے شوق مباشرت مزدور ہو جاتا ہے تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جمع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا ہو تو خوف مخواص پیش نہ کرے، ورنہ عضو کا امتیاثار جلد ختم ہو جائے گا۔ مرد عورت کا ہمیشہ ایک ہی استر میں سونے پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کی مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو، مباشرت نہ کرے۔ ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انجل جلد ہوتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے متاثر اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتا ہے، اور پخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض مقصود ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی پوری ہو جاتی ہے، بس اوقات نامکمل مباشرت سے جسم میں عورت کی انجول نہیں پا سکتا، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور اضافی بیماری وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بیماری وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔